बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हम तबादला ख्याल करेंगे मुर्तज़ा दुरानी साहब से। मुर्तज़ा दुरानी साहब सीनियर तजज़ियेकार हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुत्तहिदा अपोजिशन ने, और ये एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1 घंटे की, और इसमें बड़ी अहम जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। और ख़ासकर उन्होंने कहा है कि जो फैसल राठौर की हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो अपनी अद्दी अक्सरियत जो है वो खो चुकी है और किसी भी वक्त हम उनके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। एक बड़ा ऐलान है, इसके ऊपर बात की जाएगी दुरानी साहब से। इसके साथ साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि बिलाखिर आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल मुकम्मल हुआ और जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल साहब को आज़ाद कश्मीर का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। ये 1 साल के बाद जाके ये इनकी तैनाती हो सकी है। 1 साल ये मामला लटकता रहा है, और क्योंकि अब आज़ाद कश्मीर में जुलाई में इलेक्शन होने वाले हैं, तब इनकी तैनाती खुशाइंद है और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ कश्मीरी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो है वो मुनक्कद हुई और इसके क्या नताइज बरामद हुए और कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ, ये भी दुरानी साहब से पूछेंगे। दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुज़फ़्फ़राबाद में, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं हुकूमत के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हम किसी भी टाइम अदम एतमाद ला सकते हैं। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो सरासर गैर आइनी इक़दाम हैं। उन्होंने कहा जी कि तबादले जानबूझ के किए जा रहे हैं, तमाम हलकों से जो उनके मुखालफिन हैं उनके वोटर्स को, उनके लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं जो खिलाफ आइन कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो आप बजट बुक में तो ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद कौन सी स्कीमें आप दोबारा उनको शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये स्कीमें अब हुकूमत, ये इंटरम हुकूमत समझे कि इंटरम हुकूमत है और बुरी हुकूमत है, तो ये किस तरह नई स्कीमें ला के अपने अपने लोगों को नवाज रही है, इसके ऊपर बड़ी बातचीत की गई। और फिर अनवर हक साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा जी कि जो अनरेस्ट मेरे दौर में शुरू हुआ था अब वो तहरीक दम तोड़ चुकी है। इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुत्तहिदा अपोजिशन की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, अनवर हक साहब भी शामिल थे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो माजरीन का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया राय साहब। आप ये देखें कि अपोजिशन का राइट होता है हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और तहरीकें चलाना, आदम एतमाद की तहरीकें पेश करने का ऐलान करना, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशगवार हैरत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के कि अभी तो वो जो है ना कहते हैं कि मट्टी भी नहीं सूखी थी। हाँ। जिस तहरीक आदम एतमाद को अनवर हक साहब के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने भरपूर सपोर्ट किया था। अच्छा, वही मैं कह रहा था कि अब देखें कि वही मुस्लिम लीग नून जो अनवर हक साहब को वोट देके, अदम एतमाद का वोट देके हटा रही है, इसीलिए तो मैं और वही अनवर हक साहब और मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं और उनकी क़यादत जो है वो एक टेबल पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बेरहम खेल है, और सियासत बेरहम खेल है। और ये भी है कि सियासत में दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ मुस्तकिल नहीं होती। बिल्कुल। आप देखें ना, कल के अपोजिशन के लोग आज हुकूमत में बैठे हैं, बिल्कुल, और हुकूमत के जो लोग हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं, और जो जिनके खिलाफ अदम एतमाद लेके हैं। और तीसरी एक और बात आपने नोट की कि PTI जो है उसके जो ख्वाजा फारूक साहब वहाँ पे मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उनका जो है ना ये जो फारवर्ड ब्लॉक जो PTI से टूटा था, जो अनवर हक साहब की सरबराही में फारवर्ड ब्लॉक मौजूद था जिसने 2.5 साल हुकूमत की, सही, तो आप वो भी देख लें कि वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। हाँ बिल्कुल। तो ये तजादात का मजमूआ है, तीनों जो अपोजिशन के जो लोग थे। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने जो बातें की होंगी अपनी जगह बेहतर होंगी। हम तो हम अपोजिशन को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा करते हैं जो उन्होंने बातें की उन्होंने लेकिन पहले आप ये तो सुने ना कि जो चेहरे सामने बैठे थे, ठीक है ना, अब वो किस वो एक दफ़ा हमने कहा था कि किस मुंह के साथ ये जाएंगे, तो मैं कह रहा था कि ये मुंह इसी मुंह के साथ जाएंगे ऐवान में और वोट डालेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अभी अनवर हक साहब के खिलाफ 3 महीने पहले जो है ना ये मुस्लिम लीग नून ने वोट डाले, ठीक है। आज वही अपोजिशन लीडर बन गए, उनकी जगह ख्वाजा फारूक की जगह जो है ना देखें शाह गुलाम कादर साहब बन गए। आज शाह गुलाम कादर साहब, ख्वाजा फारूक साहब,
और अनवार उल हक से तीनों इकट्ठे होकर बैठे। ऐसे तो इनको तीनों को इकट्ठा करने का भी एक मकसद है। अच्छा, वो आप पहले ये सुना लें इनकी गुफ्तगू, फिर हम बताते हैं। नाज़रीन को पहले हम ये आप सुने, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, पहले आप इसकी चंद अहम जो बातें हैं ना, चीज़ें, वो आप सुने, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें अनवार उल हक साहब की क़यादत में इनका ग्रुप है। तो हम सब आज आपके सामने मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है, तो ऐसे सवालात ने जन्म लिया है कि जिनके जवाबात आवाम तक को पहुँचाने चाहिए। हमने असम्बली का इजलास तलब किया, अपोजिशन अरकान ने रिक्वेजिशन दी। उस रिक्वेजिशन का इजलास बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने 2 दिन चलने दिया, और कल हुकूमत की अदम दिलचस्पी का लेवल ये था कि हुकूमत ने उसके अरकान, उसके वज़रा सरकारी बेंचों पे मौजूद न थे, बल्कि सिर्फ एक वज़ीर साहब आए, और जब इजलास ख़त्म होने को था तो उस वक्त एक और वज़ीर साहब, 2 वज़ीर साहब तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाबात नहीं दी। और अभी हमारे तवज्जो तलब नोटिस चल ही रहे थे, करारदादों का मरहला आया ही था कि स्पीकर साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, जिस पर हमने एहतजाज किया। तो हमने फैसला किया कि आज मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अवाम तक अपना पैगाम पहुँचाए। हुकूमत जवाब देने से कासिर है और जवाब देना नहीं चाहती, और हमारा अपोजिशन का वो सामना करने से भी घबरा रही। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, वो अक्सरियत खो चुकी है। और लेकिन उनके फ़ैसले अगर आप देखें, वो फ़ैसले ऐसे आते जा रहे हैं कि एक फ़ैसला ऐसा किया कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन लगाते हैं, और दूसरे दिन शाम को इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन मुस्तफ़ी होकर घर चला जाता है। उनका फैसला साजी ये है कि कश्मीर लिबरेशन सेल, ये फैसला हुआ था 2022 में लिबरेशन सेल में कि कमेटी चीफ सेक्रेटरी और बाकियों की सरबराही में, कि इसमें कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए गवर्नमेंट के फंड्स भी नहीं होंगे, बल्कि सेस के पैसे आएंगे। लेकिन अभी उन्होंने 11 और भर्ती कर लिए हैं, और जो पुराने मुलाजमीन हैं उसके अभी तनख्वाह और पेंशन के पैसे पूरे नहीं हैं। इन्होंने 11 स्वाबदीदी अपनी मर्जी से भर्ती कर ली। तो आज़ाद कश्मीर में ये जो बंदर बांट की पॉलिसी है, और उनको एक शुबा है, उनको शायद गलत फहमी है कि उनको बदला नहीं जा सकता। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना रवैया दुरुस्त न किया तो आदम एतमाद आने में भी देर नहीं लगेगी। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें कि हम आदम एतमाद नहीं ला सकते। हमारे पास वो मतलूबा तादाद भी पूरी है, तो न ये आइन को मानते हैं, न ये कानून को मानते हैं। तो ऐसा रवैया जो है, ऐसी हुकूमत जो है, वो ज़्यादा देर कायम रखना भी जो मैं समझता हूँ इस रियासत के लिए नुकसानदेह है। ये कल जा सकते, मैं अल्फन कहता हूँ, खुद कल इकरार किया, हमारे सामने बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता वज़रा का, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है हम अक़लियत में, हम अक्सरियत में नहीं है। एक जमात जो है वो उसकी अक्सरियत भी नहीं है असम्बली के अंदर, वो इस तरह की बातें करे। हमने तो ये किया था कि ये न कोई और नया मसला पैदा किया जाए कि जिससे जो है, ये कल मैंने पहले भी आपको अगर याद हो, मैंने कहा था 5 वज़ीर आज़म आ सकता है, इसमें कौन सी बात है ऐसी। हमें पता है कि हुकूमत के पास 27 मेंबरान की तादाद पूरी नहीं है, लेकिन हम सब इस अदारे को बचाने के लिए, असम्बली के वक़ार को बचाने के लिए, कि मजाक न बन जाए कि हर 4-6 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो, तो हम सब ने कहा चलें अब इलेक्शन चूँकि आ रहे हैं, इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है, जुलाई में इलेक्शन हैं,
تو اس نظام کو چلنے دیا جائے. ہم اپوزیشن والے تو چاہتے ہیں یہ نظام چلے, یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اس اسمبلی میں 5واں وزیر اعظم نہ آئے. جب میں وزیر اعظم تھا تو آزاد کشمیر حقوق کے نام پہ انرسٹ کا شکار ہوا. آج اب تمام اس بات کے گواہ ہیں کہ عوامی حقوق کا وہ بیانیہ جو پچھلے 2.5 سال ایک ٹرانسفارمر کے جلنے پر بھی ناچتا تھا, ابلتا تھا, اب وہ اپنی موت مار چکا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی شاید مسلم لیگ نون کے دوستوں نے ووٹ دیا, میرے خلاف دیا, میں نے خوش دلی سے قبول کیا. حکومت کے تمام ذمہ داران کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے, لیکن یہ اپوزیشن کی اجتماعی دانش اور خواہش ہے کہ اس نظام کو چلنا چاہیے. اور جی جس طرح آپ نے ان کی بات سنی, اب یہ یہی کہہ رہے ہیں جس طرح شاہ غلام قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سراسر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, تمام جو اقدامات ہیں وہ غیر آئینی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر اجلاس بلایا گیا, اجلاس میں حکومت کا ایک وزیر آیا اور ہمارے سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیے. پھر ہمارے توجہ دلاؤ نوٹس کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اسپیکر صاحب نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. ٹھیک ہے, اب ان کا بھی یہی کہنا ہے, فاروق حیدر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, خواجہ فاروق صاحب کا بھی یہ الزام ہے کہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, اور انور الحق صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ نون کو تو یہ بات کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی وفاق کے نمائندے وہاں موجود ہیں. جی, وفاق میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, تو وہ اپوزیشن ضرور کریں, لیکن ایسی بات نہ کریں جس سے پبلک میں یہ تاثر جائے کہ شاید یہ بے باس ہیں, یا یہ ویسے اپنے جو ہے نا وہ ایک رونا روتے ہیں نا, جو آپ جی رونا دھونا جو ہے وہ نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انوار الحق صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, صحیح, فاروق حیدر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, خواجہ فاروق صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ ان تینوں کے ساتھ دیکھیں کہ یہ مطلب کیسے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. یا تو یہ مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہوئے, بالکل ایسے ہی, یا پھر یہ مستقبل کی کوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ سیاسی لام بندی ہے, حکمت عملی ہے. اچھا, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کر رہے ہیں, وفاق سے کر رہے ہیں, چیف سیکرٹری سے کر رہے ہیں, یا متعلقہ اداروں سے کر رہے ہیں. نہیں, مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے دھمکی دی. نہیں, دھمکی نہیں, انہوں نے کہا یہ انتقامی کروائیاں اور یہ سارے روکے ہیں, مطالبہ ہے نا. انہوں نے کہا یہ ختم کریں ورنہ ہم تحریک عدم اعتماد کسی ٹائم بھی لا سکتے ہیں. وہ تحریک عدم اعتماد تو انہوں نے کہا آپ کے پاس, آپ مجھے ایک بات بتائیں, تحریک عدم اعتماد کے لیے تو ان کے پاس ابھی اکثریت نہیں ہے. وہ کہنے ہمارے پاس ہے. کیسے اکثریت ہوگی, انہوں نے کہا ہے, مجھے بتائیں نا. دیکھیں نا اتنے بڑے فورم کے اوپر بیٹھ کے مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور فاروق الحق جو پی ٹی آئی کا ہے, انوار الحق صاحب کی سربراہی میں 5 لوگ وہ ہیں, یہ سارے ملا بھی لیں تو تب بھی ان کے 22 سے زیادہ لوگ نہیں. ماجرین اگر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. نہیں, ماجرین کون سے آئیں گے, ماجرین تو ان کے ساتھ کوئی آئی نہیں ہے. آ سکتے ہیں نا. نہیں, ماجرین میں تو نون لیگ کے شامل ہیں نا ممبران, وہ تو ہم ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ ایک ہی ہے نا, سرگالہ صاحب. نہیں, ماجرین میں ان کے راجہ صدیق صاحب ہیں, ماجرین میں ان کے ثناء اللہ اپنا احمد رضا قادری ہیں, ماجرین میں یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں اپنا حافظ احمد رضا صاحب ہیں, دیوان غلام الدین. یہ نہیں ہے کہ یہ ماجرین کو ہم کاؤنٹ کر کے کر رہے ہیں, یہ 22 لوگ ہو جاتے ہیں. اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا انوار الحق صاحب نے کیا گفتگو کی. انوار الحق صاحب نے کہا کہ میرے دور میں جو انریسٹ تھی, جو تحریک چلی ایک ایکشن کمیٹی کی, وہ دم توڑ گئی ہے. کیونکہ انوار الحق صاحب کہتے ہیں وہ میرے دور میں چلی, مجھے ہٹانے کے لیے شاید وہ, حالانکہ یہ الٹا بیانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب جب تک وزیر اعظم رہے, ایکشن کمیٹی کو سپورٹ ملتی رہی انتظامی, اور ان کو آکسیجن ملتی رہی, تو وہ ایک بہت بڑی تحریک بن گئی. اب جب ان کو اس سے پیچھے سے انوار الحق صاحب کی کرسی ہٹائی, وہ سیڑھی ختم ہوئی, ان کو سپورٹ ختم ہوئی, تو اب وہ انوار الحق صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی تحریک جو ہے وہ دم توڑ گئی. یہ انوار صاحب کا بیان ہی ہے. یہ ان کا ہے, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی تو ابھی بھی اپنے زوروں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوار الحق صاحب کو پھر کیسے پتہ چل گیا, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب میں نکلا ہوں اقتدار سے تو عوامی ایکشن کمیٹی کی پاور یا ان کی وہ قوت ختم ہوگی. اب انوار الحق صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو ہمارا بیانیہ تھا کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے انوار حکومت ہے. صحیح ہے. تو اب انوار صاحب خود ہی آج کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں ہٹا ہوں تو ان کی قوت ختم ہو گئی ہے, یا ان کو یہ تو ان کا بیانیہ ہے. نہیں, لیکن یہ بات تو ہے نا, ہماری بات کی تصدیق ہے کہ نہیں. بالکل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں کہ اب انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی, حکومت کو اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ بھائی یہ کام اگر
اس سے پیچھے آپ باز نہ آئے تو ہم تحریک اعتماد لے آئیں گے. نہیں راج صاحب یہ کوئی تحریک اعتماد کا ٹائم نہیں ہے, سب کو پتا ہے. یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں, آج دیکھیں نا چیف الیکشن کمشنر دیکھیں پہلے تو یہ تھا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک اعتماد کا ٹائم نہیں ہے نا, لیکن حکومت دیکھیں وہ کہہ رہی ہے یہاں کو کھلواڑ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں مل سکتی, کھلے عام نہیں ہے. حکومت کیوں ترقیاتی اسکیمیں شامل کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے نا, جو اگر وہ غلط اختیار سے تجاوز کر رہی ہے حکومت تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, کیوں نہیں جاتے عدالتوں میں؟ پہلے بھی تو انوار حکومت کے دور میں جب کچھ ایم ایل ایز کو نہیں فنڈ مل رہے تھے تو وہ عدالتوں میں گئے تھے. قیوم نیازی صاحب کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, ان کو عدالت سے ریلیف ملا تھا, حالانکہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے عدالتیں جو ہیں وہ انوار حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی, دیا. تو آزاد کشمیر میں عدالتیں ابھی جو ہیں اس کے خلاف عدالت میں جائیں کہ آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں وہ ایوان میں نہیں آ رہے ہیں. نہیں یہ تو نہیں, میں یہ ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں بجٹ بک سے بغیر نہیں شامل ہو سکتا, وہ میں کہہ رہا ہوں. حکومت کے جو اگر اپوزیشن ریکوزیشن کرتی ہے اجلاس, وہ حکومت تو نہیں بلاتی, تو کورم پورا کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. تو وہ کورم پورا کر کے اجلاس جاری رکھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں پورا تھا, کورم پورا تھا, تو پھر وہ اجلاس اسپیکر صاحب نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا. تو یہ بات تو پھر اسپیکر کا اختیار ہے نا. دیکھیں نا انوار الحق صاحب جب اسپیکر تھے, نہیں آپ بات تو سنیں نا, احتجاج کر رہے ہیں آپ تو بات سنیں نا. نہیں میں مانتا ہوں, یہ گزارش نہیں آپ یہ بات اسی کے اوپر ہے کہ جب آپ بات تو سنیں, پوری بات کمپلیٹ ہونے دیا سر, کہ جب انوار الحق صاحب اسپیکر تھے انہوں نے 6 مہینے مسلسل اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا. جب کورم نہیں بھی ہوتا تھا تو اپنا اختیار استعمال کرتے تھے. اب اگر اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اجلاس ملتوی کرنے کا, تو کیوں چیزیں نہیں کر رہی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک روایت ڈالیں گے, پھر اگر اس کو روایت کو اگلا سیٹ اپ جو ہے نا وہ کنٹینیو کرے گا, تو پھر آپ کو چیزیں نہیں مانیں گی. یہ تو میں آپ مانیں نا, یہ بات دیکھیں ٹھیک ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ نوٹس چل رہے ہیں اسپیکر صاحب غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی کر کے. بات یہ ہے کہ وہ تو اختیار ہے حکومت کا, جب حکومت نہیں چاہتی اجلاس چلے تو نہیں چلے گا. اچھا اس میں اگر تنویر الیاس صاحب نہیں چاہتے تھے اس وقت اجلاس چلے, لیکن انوار الحق صاحب ڈٹائی کے ساتھ 6 ماہ تک اس اجلاس کو کنٹینیو کرتے رہے, اور اسی اجلاس کے دوران وہ وزیر اعظم بھی بنے. آپ کو پتہ ہے نا, اپوزیشن والے یہ رونا رو رہے ہیں, خاص کر جو مسلم لیگ نون والے ہیں, کہ بھائی ہم نے ان کو حکومت بنانے میں سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, ہماری ان سے باتیں ہوئی تھی کہ یار اس طرح مل کے کام کریں گے. اب وہ جیسے ہی وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے اپنی نگاہیں پھیر لی. تو یہ تو ہر حکومت کا ہوتا ہے نا, جو بھی یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کو جو ہے نا وہ لالی پاپ نہیں دیں گے؟ وہ آگے کیا کہیں گے کہ جی ہم نے جو آپ سے وعدے کیے تھے ہم بڑے ایسے انصاف پسند ہیں, اصول پسند ہیں, ہمارے مطلب یہ کہ فیصل راٹھور صاحب کی حکومت آنے سے پہلے انہوں نے کہا کس طرح ایک دفعہ حکومت بن جائے, لالی پاپ دے دو. مجھے نہیں لگتا دی ہوگی, انہوں نے تو نہیں دی ہوگی نا, یہ تو اوپر لیول پہ طے ہوا ہوگا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ خود کر. لیکن ویسے ایک بات ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اگر آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے موجودہ, الیکشن کے لیے 4 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, اور اب 4 مہینے قبل اپوزیشن کے اس طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں حکومت کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو تھوڑا سا اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے, اور اپوزیشن کو ساتھ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ اپنا رول پلے کرے, بالکل, اور حکومت اپنا کام کرے, لیکن یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو. اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام کے سامنے رونا رویا جا رہا ہے, اندر میں سے ایک ہیں سارے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا رول تو ہے نا ووٹ لینے کے لیے. دیکھیں 2.5 سال میں یہی ہم کہتے رہے نا کہ آزاد کشمیر میں جو انوار حکومت تھی اس میں اپوزیشن کا کردار ہی ختم ہو گیا تھا. تو اپوزیشن کی جگہ جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹیوں نے لے لی تھی. صحیح ہو گیا. آج وہ انوار الحق صاحب خود اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں نا کہ تاریخ کا انتقام ہے کہ نہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں, تاریخ کا انتقام بھی ہے. انتقام ہو گیا کیونکہ یہ تو انوار الحق صاحب تو اپوزیشن کو مانتے نہیں تھے. انہوں نے تو پہلے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں کرنے دیا کتنے مہینے. خواجہ فاروق صاحب کا ہم نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے کہا کہ جو آپ کو پتہ ہے بڑی اس میں ہم نے بھی کئی دوستوں کو کہا یار کہ اپوزیشن لیڈر کا تو کروا دو. وہ نہیں کرنے دیتے تھے. انہوں نے نا اپنے دور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے دی 2.5 سال میں. وہ خود ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے, خود ہی اپوزیشن لیڈر بھی تھے, 6-8 مہینے تک وزیر بھی, وزارتیں بھی ساری ان کے پاس تھی. وزیر انہوں نے پہلے نہیں بننے دیے, پھر وزارتیں نہیں دی ان کو اتنا عرصہ. تو مطلب وہ عقل کل بھی ہیں, وہ آج جو اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپوزیشن کو ساتھ ملا کے
तो कोई किसी और ओहदे के लिए या किसी और पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बनूंगा, मेरा नहीं ख्याल। आप अच्छा, एक बात उन्होंने और की, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन एक दिन भी डिले जो है ना वो हम नहीं होने देंगे। कोई भी नहीं होना अगर ये कोई सोच रहा है पीपल्स पार्टी या XYZ तो ये इलेक्शन डिले करने की कोई वजह ही नहीं है। आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तैनाती जब होगी है तो अब जो खदशात थे वो खत्म हो गए। फारूक हैदर साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा जी एक उनसे सवाल किया गया कि अवामी एक्शन कमेटी वाले भी स्टेक होल्डर हैं। उन्होंने कहा कौन से स्टेक होल्डर, बाहर बैठे हुए लोग, वो उनकी औकात क्या, मतलब वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो फारूक हैदर साहब इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को मैसेज दे रहे हैं, इदारों को, अच्छा, कि एक्शन कमेटियों को मैं ही टक्कर सकता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है कि जो एक्शन कमेटी के। लेकिन हालांकि पीपल्स पार्टी के सदर जो यासीन साहब ने इससे बढ़ के भी उनको आड़े हाथों लिया था। लिया था उनको, आपको पता है, उन्होंने कहा था ये तो राग एजेंट है जो हम नहीं मानते। ये हमारे दोस्त भाई हैं, बिल्कुल कश्मीरी हैं, ऐसे ही कोई कश्मीरी जो है वो किसी इंडियन एजेंट या राग एजेंट सोच भी नहीं सकता। मैं तो अभी जो यासीन साहब को हमेशा कहता हूँ ये बयान आपको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। वैसे उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, वापस ले लिया। चलें, ये अच्छी बात है। अच्छा, हमारा एहतजाज भी उसमें शामिल है। ऐसे ही अगली खबर पे आते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर 1 साल के तवील अरसे बाद आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो गई और जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल साहब जो हैं उनको आज़ाद कश्मीर का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब पहले चीफ जस्टिस रहे आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और बड़ी महारत भी रखते हैं। 2016 के इलेक्शन इनकी निगरानी में हुए थे, तो अब इनकी तकर्री हुई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मुस्तफ़ा मुग़ल साहब एक बैलेंस्ड और मुतदिल शख्सियत के आमिल हैं। मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। हमारा इनके बड़ा पुरानी न्याज़मंदी सही है। मुग़ल साहब को मेरा ख्याल है इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के हुकूमत ने बड़ा अच्छा दानिशमंदाना एक तो ये इबाम दूर हो गया कि आज़ाद इलेक्शन शायद ना हो या डिले हो या कोई इस तरह की कहानियाँ। अभी देखें ना कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर अभी ना होता जी और सदारती इलेक्शन का जो टाइम है सही है वो आपको पता है कि शायद 1 या 2 मार्च को ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल 30 दिन के अंदर जो है ना वो सदर का इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है। और सदर रियासत जो है ना उसका इंतखाब का शेड्यूल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देना था। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तैनात होते अभी जी तो ये ज़रूर खदशात थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती की वजह से सदर का इलेक्शन भी डिले हो जाता और वो भी एक एक्ट की वायलेशन होती, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती। विद इन 30 days यू कैन नॉट डू इट। और इसके बाद आम इंतखाबात तो फिर समझ लें ना ही समझो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। सही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करके उन्होंने ना सिर्फ सदारती इलेक्शन का जो इल्तवा था उसको ख़त्म करवाया और ये यकीनी बनाया कि सदर का इलेक्शन जो है ना विद इन टाइम फ्रेम 30 days हो जाए। क्योंकि आज देखें, आज हमारे पास हो गए 18 दिन ऐसे ही। सदर के इलेक्शन को रह गए इसमें 12 दिन टोटल। हाँ बिल्कुल। अब 12 दिन के अंदर सदर का इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। अभी 12 दिन के अंदर एक आध दिन में उन्होंने अपना ऑफिस का चार्ज भी लेना है और हलफ भी लेना है। तो वो 1-2 दिन इसमें गुजर गए। इससे समझ लें कि 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन में से भी 1 हफ्ता समझ लें आपके पास वर्किंग डेज है। तो इसमें आपको सदर का इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी है। तो ये जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जो है ना वो मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने सरअंजाम देंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बहुत सारे और हल्काबंदियाँ हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो इसलिए मुस्तफ़ा मुग़ल साहब क्योंकि बड़ा तजर्बाकार शख्सियत हैं, वो पहले भी उन्होंने इलेक्शन करवाए 2016 के और एज ए एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उस वक्त वो जो है ना वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उनके पास जो है ना वो उनको चार्ज मिला था एक्टिंग चीफ जस्टिस का। फिर वो वहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो उसके बाद ये पोस्ट खाली हुई तो फिर लतीफ़ सलेरिया साहब जो हैं वो तैनात हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके बाद फिर 1 साल से 1 साल 1 महीना हो गया, बल्कि 1.5 महीना हो गया। तो ये जो है ना 8 जनवरी 2025 को खाली हुई थी जो असामी, और ये आइनी ओहदा था। तो ये 2026 फरवरी 17 को जो है ना, बल्कि 18 को भी ना समझें, 19-20 को समझ लें कि ये 1.5 महीना जो है ना ये गुजर गया।
صحیح تو اس لیے دیکھیں آئینی ادارے جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرنا صحیح چاہیے. بات ہے بالکل اپنے ٹائم پہ ان کا جو ہے نا تقرر ہو جانا چاہیے. ٹائم یہ کبھی ایسے ہوا نہیں ماضی میں, صحیح یہ پہلی بار ہوا کہ اتنا لمبا پیریڈ جو ہے نا انوار حکومت نے گزارا. انہوں نے ایک سال پورا ضائع کیا, بلکہ 8-9 مہینے ضائع کیے. صحیح. پھر فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے اور شاہ غلام قادر سر جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ بنے اپوزیشن لیڈر. تو جا کے یہ پروسیس شروع ہوا کہ صدر مسلم کا لیگ اور اچھا ویسے میرا یہ پیپلز سوال پارٹی کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے مشاورت کی. یہ بتائیں کہ نیا صدر کون بننے جا رہا ہے, کوئی اس میں آپ کے پاس کوئی ہے خبر اندر کی؟ دیکھیں نئے صدر کے حوالے سے ابھی بڑا ابہام ہے. اچھا لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی صرف یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپنا صدر بنانا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان, انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. صحیح ہے. تو اب فیصلہ تو اوپر سے ہی ہونا ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح. یہاں تو نیچے تو ویسے ہی گپ شپ ہے. بالکل. تو جو اوپر سے نام آئے گا, جو پرچی آئے گی, تو اس کا صدر کا انتخاب ہو جائے گا. لیکن مجھے جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اس شرط پہ صدر بنانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا کو ایک کنڈیشن لگائیں گے کہ یہ جو صدر ہوگا یہ صرف موجودہ ٹرم کے لیے ہو, تاکہ آگے جو سپٹمبر میں جب یہ اس جو برس سلطان محمود کی وفات سے جو خالی ہوا عہدہ اور ان کی جو مدت تھی, صحیح, اس حد تک جو ہے نا ہم صدر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کا. اچھا اس میں بڑا ابہام ہے, اور اگر یہ صدر جو ہے کیا بیوروکریٹ ہوگا یا سیاسی صدر ہوگا؟ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ برس سلطان محمود کا جو گروپ ہے, جو یاسر سلطان ان کے بیٹے جو ہیں اس کی قیادت میں, تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو مدت ہے اگلے 4-6 مہینے, اس کا رائٹ ہمیں ملنا چاہیے, کیونکہ ہمارے والد کی وفات ہوئی اور پیپلز پارٹی میں ہم شامل ہیں, تو اس میں ہمیں جو ہے نا ہمارے گروپ میں سے صدر نامزد ہونا چاہیے. اور چودھری رشید صاحب جو برسر گروپ کے مظفر آباد سے وزیر حکومت ہیں, انہوں نے صدر زرداری کی موجودگی میں یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں جو ہے نا موقع دیا جائے, ہمارا صدر بنایا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے. اور اس میں پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یاسر سلطان صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو یا ان کے نامنی کو جو ہے وہ صدر بنایا جائے, جو ان کا مطالبہ ہے. اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں کیا. البتہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس شرط پہ شاید راضی ہو جائے کہ وہ موجودہ مدت تک صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بن جائے, تو ان کو شاید اعتراض نہ ہو. البتہ یہ ہے کہ ادھر ادھر سے بھی کچھ لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی جو ہے نا پرچی لے کے اوپر سے. اچھا چلو یہ تو خیر 2-4 دنوں میں اگر صورتحال واضح ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ جاری کریں گے شیڈول, اس کے بعد پھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. چلو اللہ کرے انشاءاللہ چند دنوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. اچھا دوران صاحب گزشتہ ہفتے بلکہ 16 تاریخ کو میرے خیال سے یہ پیر والے دن آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اوورسیز کشمیری کنونشن کا انعقاد کیا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے لوگوں کو مدعو کیا جائے, ان کو سہولیات فراہم کی جائیں. اور یہ کنونشن شروع ہونے سے پہلے بھی میرے خیال سے باتیں ہوئی کہ کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے مدعو نہیں کیا گیا, نظر انداز کیا گیا ہے. پھر میرپور چیمبر آف کامرس کے لوگوں نے شاید اس کو بائیکاٹ کیا تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کے جو اغراض و مقاصد تھے یا فوائد تھے وہ حاصل ہوئے اس کنونشن کی؟ دیکھیں میں نے اس کے آخری سیشن میں شرکت کی ہے, اور پھر کچھ انویسٹرز کے ساتھ اوورسیز کے کچھ لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کا یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. ریاست ایک لحاظ سے دیکھیں بنیاد آپ کو رکھنی پڑتی ہے کسی نہ کسی چیز. صحیح بات. تو فیصل راٹھور صاحب نے سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کر کے اوورسیز انویسٹمنٹ کانفرنس یا اس کو اوورسیز کا کنونشن کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, وہ ایک اٹس اے گڈ اسٹارٹ. صحیح. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا. فیصل راٹھور صاحب نے 3 مہینے میں جہاں پہ پبلک کے لیے حکومتی دروازے کھول دیے, سیاسی جمود توڑا, تو اس کے بعد یہ ان کا بہت بڑا اقدام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریڈٹ پہ یہ رہے گا کہ فیصل راٹھور صاحب نے ایک ایسا اقدام کیا بہت شارٹ ٹائم میں. یہ اچھا اقدام تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی وہاں لوگوں سے, آپ وہاں اس کنونشن میں گئے تھے, تو لوگوں سے اوورسیز کشمیریوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, کیا وہ انٹرسٹڈ تھے اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو تھی نا یہ آئس بریکنگ تھی. اچھا.
پہلی بار جو ہے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں ان سیکٹرز میں ایونیوز میں انویسٹمنٹ کرنے کے چانسز ہیں. ہم اس میں سے یہاں پہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ برف کے موسم میں یہ آئس بریکنگ ہوگی. برف کا کام موسم رہا، اب تو گرمی ہوگی ہے، ابھی تو نہیں ہوئی ہے، پہاڑوں میں برف آ رہی ہے. کبھی نہیں ہے، ہم نے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا کوٹ نہیں پہنا. وہاں پہ ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے، اب تو باہر کا موسم ہے. باہر میں جو ہے نا آئس بریکنگ ہوئی. چلو اصل بات یہ ہے کہ جو فیصل راٹھور صاحب نے فیصلہ کیا نا، یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. صحیح. مشکل فیصلہ اس لیے تھا کہ ٹائم بڑا شارٹ تھا، رمضان کل شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں کو آنا جانا وہاں پہ انتظامات کرنا. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بر وقت کچھ کام کیے، اور بھی اس سے بہتر ہو سکتا تھا. صحیح بات. نو ڈاؤٹ. لیکن اگر ٹائم ہوتا شارٹ ٹائم میں، اس سے اچھا پروگرام نہیں ہو سکتا تھا، اس سے اچھا جو ہے نا میسج نہیں جا سکتا تھا. اور یہ پوری دنیا میں میسج گیا، میڈیا پہ کوریج ہوئی. آپ دیکھیں لائیو جو پرائم منسٹر کی اور سب کی اسپیچ ہوئی، وفاقی وزیر امور کشمیر نے شرکت کی. پورے آزاد کشمیر سے اوورسیز کشمیری جو یو کے، برطانیہ، یورپ اور یہ امریکہ، سب لوگ مجھے ملے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ ہمیں انوائرمنٹل جو ہے نا فرینڈلی انوائرمنٹ ہمیں فراہم کرے. نہیں، یہ دوست ماحول جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں فراہم کرے. یہ بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپ یہ چیزیں نہ ہو. تو وہ میرا خیال ہے وزیر اعظم نے اس کی آئس بریکنگ کی. صحیح. اور لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا. بہت سارے سیکٹرز جو ہیں آپ دیکھیں، اگر 100-150 بندہ تھا یا 200 لوگوں میں سے اگر 10 لوگ بھی آپ کو جینوئن انویسٹر مل جاتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے، تو بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کا جو خرچہ ہوا گورنمنٹ کا، وہ آپ کا تو ایک چھوٹے سے پروجیکٹ میں نکل جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ویسے تنقید کا نشانہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب کے بعد اور جو بھی حکومت ہو، فیصل راٹھور صاحب ہی ہوں وزیر اعظم تو، یا ان کے بعد جو بھی آنے والے، اس سلسلے کو اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ فیصل راٹھور کا کریڈٹ، یہ ریاست کے کریڈٹ میں جائے گا. ریاست کو اس کا فائدہ ہے. اس سلسلے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ کانفرنس ہر سال ہونی چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کو کنٹینیو کریں. دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ ایک تو انٹریکشن آپ کو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. پوری دنیا سے لوگ آ کے آپ کو تجاویز دیتے ہیں. صحیح بات. ان کا تجربہ ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں. بڑے بڑے کشمیری دماغ ہیں، بڑا بڑا کشمیری انویسٹر ہے جو دنیا جہان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اپنے خطے میں کیوں نہیں کرے گا؟ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہاں پہ ہمیں یہ گورنمنٹ جو جس طرح انہوں نے کہا کہ 5 years ٹیکس ہالیڈے ہے اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں، لینڈ کے اوپر ہم دینا چاہ رہے ہیں، لیز پہ لینڈ دیں گے، لوگ آئیں، دروازے کھول دیے ہیں. اور یہ بھی تاثر ختم کر دیا کہ صرف کشمیری آ سکتے ہیں اور پاکستانی بھی آ سکتے ہیں انویسٹر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ہر کشمیری کو. یہ نہیں کہ فیصل راٹھور صاحب کی مخالفت میں یا آپ کہیں جی ان کی وہ کہیں جی نہیں یہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس کو ریاست کے حوالے سے، ریاست میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا وزیر اعظم کی جانب سے، اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. درانی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یہیں تک. آج ہم نے آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن کی جانب سے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی ہے. حکومت کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا رستہ نہ ٹھیک کیا تو وہ تحریک اعتماد لا سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو گئی ہے اور الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے راہیں کھل گئی ہیں، اور جو ابہام تھا کہ شاید الیکشن نہ ہوں وہ دور ہوا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو اپڈیٹس ہوں گی صدر آزاد کشمیر کی تعیناتی کے حوالے سے اور جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی سیاسی، اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.